السلام علیکم ہائی فرینڈس، لیٹس بی ملک صدیق اور اب دیکھیں نیچے سے بیٹھے گا۔ آج ہم بات کریں گے سکوتے ڈھاکہ کی۔ دیکھیے جس طرح آج پاک انڈیا جنگ کی جو ایک سالگرہ ہے، 1 سال پورا ہے، اس کے سلسلے میں جشن منائے جا رہے ہیں اور تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا مار کا حق کے سلسلے میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، کبھی مرکز کی طرف سے، کبھی فوج کی طرف سے، کبھی میڈیا کی طرف سے، کبھی صوبائی حکومتوں کی طرف سے، یعنی ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اس کی پبلسٹی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری جو کامیابی ہیں ان کا ذکر کرنا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو ہماری ناکامی ہیں ان کا ذکر پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں، اور کامیاب قوموں کے پیچھے ان کی کامیابیوں کا ذکر کافی نہیں ہوتا، وہ اپنی ناکامی کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں، جو غلطیاں ان سے ان کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آئندہ نہ دہرانے کا عزم کرتے ہیں۔ ایسی وہ اسٹریٹجی پھر اپناتے ہیں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو، جو نقصان پہلے ہوا دوبارہ کبھی نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں وہ کلچر نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ مارکہ حق کی تو سالگرہ منائی جا رہی ہے، یہ پورا ہفتہ ہو گیا، لیکن سکوتے ڈھاکہ کا کبھی ذکر نہیں ہوتا، کبھی کسی پلیٹ فارم پر ذکر نہیں ہوتا۔ فوج تو ظاہر ہے، فوج کے تو ماتھے کا یہ داغ ہے، وہ تو ذکر نہیں کرے گی، پھر پارٹی بھی نہیں کرے گی کیونکہ وہ بھی اس کے برابر کی شریک ہے۔ جہاں تیسرا کردار تھا مجیب الرحمان، وہ تو اب ویسے ہی الگ ہو گیا، وہ بنگلہ دیش کی صورت میں ایک نیا ملک بنا چکا ہے، اس میں بھی کیا ذکر کرنا ہے۔ باقی جہاں باقی قوم ہے اس سے میں سوال کرتا کہ وہ بس سکوتے ڈھاکہ کہاں بھولی ہوئی ہے۔ آج ہم سکوتے ڈھاکہ پر تفصیل سے بات کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ کیا سانحہ ہے، یہ کیوں ہوا، کون ذمہ دار ہے، اور کیا آج پھر وہ ویسے حالات نہیں ہیں؟ اگر ویسے حالات ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اس تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ تو آج تفصیل سے ہم سکوتے ڈھاکہ پر بات کریں گے، مجھے یقین آپ بھی لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے۔ دیکھیے جو ہماری قوم ہے وہ بڑا عجیب سا ایک اس کا فلسفہ ہے، اس کی ایک مینٹلٹی ہے، وہ کہتے ہیں نا حکیم کو مشورے دینے والے بندے، ہماری قوم کچھ ویسی ہی ہے۔ اب کسی بندے کو بھی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے، وہ بندہ چاہے اس کے وہ فیلڈ نہ ہو، چاہے اس کے پاس اس کا وہ نالج نہ ہو، کوئی اس کے پاس اس کا کوئی کسی قسم کی معلومات نہ ہو، وہ آپ کی بات کو جٹلانے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو پہلے مرحلے پہ وہ کبھی آپ کی بات قبول نہیں کرے گا، آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں جی آپ غلط ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ یعنی ایسے جیسے کہ حکیم کسی کے گھر چلا جائے تو پھر وہ مریض کو کہتا ہے جی تم یہ کھانا وہ نہ کھانا، اس طرح کرنا اس طرح نہ کرنا، تو مریض آگے سے کہنے شروع کرتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب وہ چیز صحیح نہیں ہوتی، وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ نہیں میں کھاؤں گا۔ دیکھیے یہ مجھے بتائیے مریض کو زیادہ پتہ ہے یا حکیم کو زیادہ پتہ ہے؟ مریض کا تو ایک آدھا تجربہ ہوگا نا وہ کسی اس چیز کے بارے میں کہ جو اسے کھانے سے وہ کوئی مسئلہ بن گیا، لیکن حکیم تو اوور آل پورے مرض کو لے کر بات کر رہا ہے، پورے سیناری کو لے کر بات کر رہا ہے، لیکن نہیں وہ حکیم کو کہہ رہے ہیں جی نہیں جی حکیم صاحب ایسے نہیں ایسے کروں گا، ایسے نہیں ایسے بیٹھوں گا، ایسے نہیں یہ کھاؤں گا۔ تو یہ پوری قوم کا ہی ایسا فلسفہ۔ آپ کسی کو کہنے شروع کر دیں بھٹو غلط ہے، آپ کہنے شروع کر دیں وہ بڑی آپ کو دلیل دینے شروع کر دے گا کہ کیسے بھٹو غلط ہے جی، اس نے کیا کیا، اس کا کیا گناہ ہے، اس کا یہ۔ آپ کسی کو کہیں عمران خان غلط ہے، اس کی وہ دلیل شروع کر دے گا نہیں عمران خان کیسے غلط ہے، وہ تو بہت نیک بندہ ہے، وہ تو ایماندار بندہ ہے۔ آپ کسی کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف غلط ہے، اس کے بارے میں تعریفی شروع کر دے گا، اس کے بارے میں آپ کو جھٹلا دے گا۔ اور جو دکھ کی بات وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نالج ہوتی، اس کی بات میں کوئی دلیل ہوتی، کوئی ٹھوس بات نہیں کرتا، اوٹ پڑانگ دلال دے گا، اوٹ پڑانگ باتیں کرے گا، بے ربط کی، بے تعلق کی، بے وزن کی۔ یا اس سے پوچھو کہ یہ قطر میں کیا ہوا تھا، مجیب الرحمان کیا کون تھا، بھٹو صاحب کہاں سے آئے، بھٹو صاحب کس کے وزیر خارجہ تھے،
زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہو. کسی کو پوچھو جی کم کیا تھا, جڈیجا کون تھا, بہت کم لوگوں کو پتا ہو. ہو سکتا ہے یہ 29 مئی کو کیا ہوا 1988 کو, بہت کم لوگوں کو یاد ہو. اب ویسے کہ جی جڈیجا صاحب بڑے اچھے بندے تھے, انہیں جی وہ تو بڑے بڑے بندے تھے, وہ یہ ہے وہ کیا ہے. یعنی یہ ہماری قوم کا خاصہ ہے. مجھے وہ پی ٹی آئی کیوں مقبول ہوئی ہے؟ مثلا جب آپ کسی دلیل سے بات کریں کوئی جواب نہیں, آپ کہیں جی کیا کیا کارنامہ اس نے کیا جی, وہ چپ نہیں جی وہ بڑا بڑا بہادر ہے, بڑا محب وطن ہے, بڑا نیک ہے. آپ کہیں جی وہ کہتے میں نے کر لوں گا, انہیں وہ لینا پڑا جی, وہ اچھا کیا اس نے کر کے. وہ پوچھیں جی اس نے نوکریاں دینی تھی جی, تو کیا کرتا, کہاں سے دیتا نوکری, ملک ہی تباہ ہو چکا ہے, نواز شریف ڈھونڈ کے کھا گیا. یعنی یہ عجب قوم کا معاملہ ہے. اس لیے پی ٹی آئی کیوں مقبول ہوئی؟ اسی وجہ سے جو ملک کو چلا رہے ہیں, جو سسٹم ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جو 70 سال سے ملک پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے, جس نے ملک کو چلانا ہے, وہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھتی ہے. اسے پتہ ہے عوام کیا کر رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, کتنی اس کی ذہن کی ملک. آپ کو یاد ہوگا ایوب نے کہا تھا کہ ابھی عوام کو اتنا عقل نہیں آئی, اتنا شعور نہیں آیا کہ وہ ووٹ دینے کو شک دیا جا سکے, یعنی اسے اپنی پسند کا لیڈر چننے کا موقع دیا جائے. وہ تو بڑی پرانی بات ہوگی, وہ تو 1950 کی بات ہے, 1960 کی بات ہے. قوم کا رویہ دیکھ کر لگتا ہے وہ ایوب کا ٹھیک تھا. ابھی لوگ مرے جا رہے ہیں, نواز شریف کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, بےنظیر کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, بھٹو کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, عمران خان کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, لبیک کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. لیکن جب ان پارٹیوں کی کارکردگی دیکھ جائے تو زیرو وہی ہے جو پہلے تھی. اس کے لیے یہ کہ صحیح بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک لڑی والے کو آپ کہیں کہ عمران خان کی غلطیاں بیان کرو, اسے کوئی غلطی نظر نہیں آئی, اسے کوئی ملک کی حالت کیا ہے, وہ آئیں بھائی شاہ کرے جی وہ اس لیے ہوا جی, وہ اس طرح ہوا جی, وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے, یہ ہے وہ ہے. یعنی بے ربط باتیں, بے دلیل کی باتیں. اسے کوئی شباشی صحیح ہے, نہیں شباشی کیسے صحیح ہے. یعنی قوم پتہ نہیں کیا اس کا, شاید اسی وجہ سے پاکستان کے جو معاملات ہیں کسی کور کرنے بیٹھتے نہیں. دیکھو ہونا چاہیے کہ جس شعبے کا بندہ ہے اس شعبے کی بات کو فائنل سمجھ لیا جائے. مثال اگر ڈاکٹر کوئی صحت کا معاملہ ہے, کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے, تو جو ڈاکٹر کے اس کو مان لینی چاہیے, جو حکیم کے اس کو مان لینی چاہیے. اس میں کوئی اگر مذہبی مسئلہ ہے, کوئی دینی معاملہ ہے کوئی, تو جو دین کے جو مفتی ہے, جو علماء ہیں, وہ اگر کوئی بات کہے تو مان لینی چاہیے. کسی کو اگر سائنس ٹیکنالوجی کی بات ہے تو جو انجینئر ہے, جو سائنسدان ہے, ان کی رائے کو مان لینا چاہیے. اگر طریقہ معاملہ تو کوئی طریق جانا ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے. یہ تو عقلمندوں کا وتیرہ ہے. لیکن ہماری قوم پتہ کس مٹی کی بنی ہے, جس مرضی ٹاپ کو بات کر لیں. وہ بندہ کبھی نہیں کہا کہ یار میرا شعبہ نہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, یہ تو کہنا میرا آتا ہی نہیں, یہ تو گٹی میں نہیں ہے. اوپر بات شروع کر دیں گے یہ اس طرح ہوا تھا, وہ یہ معاملہ تھا, وہ یہ تھا, وہ بندہ ایسا تھا, وہ بندہ ویسا تھا, یہ کام اس لیے ہوا. اسے بھی پتا ہے میں کھوکھلی بات کر رہا ہوں, میں بے وزن بات کر رہا ہوں, ڈٹا ہوا ہے, سر دی جا رہا ہے. پہلے بات ہو رہی سکوتے ڈاکہ. دیکھیں سکوتے ڈاکہ کا معاملہ یہ ہے کہ الیکشن ہوئے تھے 1970 کے, اور سبھی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ واحد الیکشن تھے جو دھاندلی نہیں جس میں ہوئی, جو بالکل خالص شفاف تھے. جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو یہ ہوا کہ 160 سیٹیں ہیں وہ مجیب الرحمان صاحب لے گئے, اور جو 81 سیٹیں ہیں وہ بھٹو صاحب لے گئے. یعنی دیکھا جائے تو ڈبل سیٹیں مجیب الرحمان نے لی تھی بھٹو سے. لیکن تب بھی ویسا موسم جیسے آج کل بنا ہوا ہے. یعنی جس طرح آج کل عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے, ڈارلنگ بنا ہوا ہے, اس نے طے کر لی کہ اب صرف عمران خان, اب صرف عمران خان, اب صرف عمران خان. چاہے کچھ ہو جائے, ملک ٹوٹ جائے, قوم تباہ ہو جائے, سب کچھ غرق ہو جائے, اب عمران خان ہے.
اسے لانا ہے، لے آئے، وہ چلا نہیں، اب اسے چلانا ہے، چلایا گیا اسے ڈنڈے سے، سوٹے سے، ہر طریقے سے سپورٹ کی گئی، پھر بھی نہیں چلا۔ جب ملک تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، اب اسے نکالنا ہے، نکالے گیا، ایسے نکالے گا کہ وہ ہیرو بن گیا۔ اور اس کے بعد جب وہ ہیرو بن گیا، اس کے جب آپ نے اسے پھر ایسا اسے رویہ رکھا کہ جیسے وہ جب نیوٹن ہے، جیسے وہ ناقابل تسخیر ہے، اس کو کہا کہ اسے ہاتھ نہیں لگانا، دادو کو کہا اس کے خلاف وہ کہیں نہیں سنو، اپوزیشن کو دبایا، اس کی پارٹیوں کو جو لیڈر نے کہا کہ پڑھ جاؤ جس کو مرضی پڑھ، کچھ نہیں تمہیں ہوگا، جلسے کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کھڈے مار رہے ہیں، دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ اچھا کہ 9 مئی کا واقعہ پیش آ گیا، یعنی ان کے اپنے ٹکر کے لوگوں نے یہ سارا پلان کیا تھا، فیض حمید نے، اس کے گروپ نے، تم نے کہاں کھڑا ہونا، تم نے کہاں تمہاری جانا، تم نے کون سی چیز توڑنی ہے، تم نے کیا نعرہ مارا، تم نے کہاں کھڑا ہونا، ایک ایک بندے کو ٹرین کیا گیا۔ یہ 70 کو بھی بالکل ویسی صورتحال تھی، بھٹو کو پروموٹ کیا گیا، اب صرف بھٹو، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے بھٹو نے آنا، بھٹو آئے گا، وہ میں ڈال رہا گیا، چاہے وہ ہار جائے، چاہے جتنے بھی کم سیٹیں لیں، چاہے مجھے بھی 2 تھے لے لیں، اسے نہیں آنے دینا، اسے قبول نہیں کرنا۔ جس طرح نواز شریف کو کاٹا لگا، نواز شریف چاہے جو مرضی کرے اسے نہیں قبول کرنا، چاہے وہ حاجی پہ بیٹھا، چاہے عمرہ پہ گیا ہو، چاہے وہ کھانا کعبہ میں بیٹھا ہو، چاہے خدا اس کی آگے خود پائی دے، ہم نے لینا اسے۔ تب یہ تھا میں مجیب الرحمان نقابل قبول ہے، اب صرف بھٹو، اب صرف بھٹو۔ پھر جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو سب نے سوچے پڑ کیا جائے، پھر بھٹو کے پیچھے ہاتھ رکھا تھا، پڑھ جاؤ جو مرضی کہہ دو، وہ کہنے لگا جی میں تو ٹانکے توڑ دوں گا جو ادھر گیا، ادھر تم ادھر ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مجیب الرحمان تو غدار ہے، یہ ہے، وہ پارٹی صحیح نہیں ہے، وہ غدار ہے، وہ قوم کے دشمن ہے، جیسے عمران خان کر رہا ہے، وہ نواز شریف، وہ نواز شریف، وہ نواز شریف۔ اس وقت نواز شریف کے خلاف فوج کا ہاتھ ہے عمران خان کے سر پر، اس وقت مجیب الرحمان کے خلاف فوج کا ہاتھ تھا بھٹو کے سر پر۔ پھر بلایا گیا یہاں اجلاس بلانے کے بہانے، یعنی قانون تو یہ تھا کہ وہاں ڈھاکہ میں اجلاس منعقد ہوتا، کہ تب یہ قانون تھا کہ جس علاقے کی پارٹی بڑھتی رہے گی اس علاقے میں اجلاس ہوگا، پھر وہاں بیٹھ کے حکومت سازی کی تجویز پیش کی جائے گی، فیصلے ہوں گے۔ اب چونکہ مجیب الرحمان جیتا تھا، ڈھاکہ والے جیتے تھے، بھٹو نے کہا جی ہم ٹانگیں توڑنے جو ادھر گیا، پھر یہ بہانے سے ڈرامے بہانے سے اسے یہاں بلایا گیا، یہاں اجلاس ہوا، پھر ساتھ ہی پریشن شروع ہو گیا ڈھاکہ میں۔ تو مجھے بتائیے اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے؟ کیا یحییٰ خان پہ ڈالی جائے جو آرمی چیف تھا، جو صدر تھا؟ کیا بھٹو پہ ڈالی جو تب کا سیاسی جو سب سے بڑا لیڈر تھا؟ کیا مجیب الرحمان پہ ڈالی جائے؟ مجھے بتائیے کون اسے مستثنا ہے، کون اسے کس سے باہر ہے، کس کو نکالا جاتا ہے اس معاملے سے؟ تینوں برابر کے شریک ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بھٹو باہر شریک ہے یا مجیب الرحمان باہر شریک ہے یا یحییٰ باہر شریک ہے، سب کو برابر کرو، لیکن سب سے جو زیادہ ذمہ داری وہ بھٹو پہ آتی ہے، ایسے جیسے عمران خان میں ذمہ داری۔ دیکھیے عمران خان ایک مزے لے رہا ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کے، جی مقبول تھی لیڈر کی، یعنی ایک ہوا چل رہی ہے جی کہ گدھا، ایک احمق آدمی، اسے قرار دیا جو نیوٹرل ہے، وہ افلاطون ہے، اس کی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے پوچھ کر سسٹم چل رہا ہے، وہ سسٹم کا باپ ہے، اور وہ ڈونکی، وہ احمق آدمی مزے لے رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اکڑ کے پھر رہا ہے، اور اس پریکٹس نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا۔ کیا اس پر ذمہ داری نہیں آتی؟ حالانکہ وہ ایک ڈونکی، ایک احمق ہے، وہ کیڑا مکوڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں،
اس کے پیچھے بیٹھ کر تماشے کیے جا رہے، ڈرامے کیے جا رہے. ایک چیونٹی کو پہاڑ بنایا ہوا ہے. ایک ہے میں الو آدمی کو نیوٹن بنایا گیا. ملک کا بیڑا گرک ہو رہا ہے. بھٹو ذمہ دار ہے. بھٹو تب کا عمران خان تھا. فوج پوری پوچھ پر آتا کر پڑ جو گلی دے دو، مار دو، اس کو گھسیٹ لو. وہ کرتا رہا، مارتا رہا، پڑھتا رہا، گالیاں دیتا رہا. کون ذمہ دار ہے؟ بھٹو ذمہ دار ہے. جس طرح آج عمران خان ذمہ دار ہے. دیکھیے اگر وہ جلاس ہو جاتا مشرقی پاکستان میں، ڈھاکہ میں، تو کیا جاتا؟ بھٹو اپوزیشن بیٹھ جاتا، وہ پرائم منسٹر بن جاتا. لیکن نہیں، سیکشن طے کر دے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے پرواہ نہیں آنے دینا. ایسا ہی ہوا. بھٹو ذمہ دار ہے برابر کے. جس طرح آج عمران خان کے بارے سارے جو معاملہ ہے اس کے برابر کے ذمہ دار ہے. سب سے بڑے ذمہ دار ہے. دیکھیے اگر عقل ہوتی ان کے پاس، کوئی عام آدمی ہوتے، میں نہیں کہتا بلو ایوریج آدمی، ایوریج والا بھی نہیں، یعنی بلو ایوریج بندہ جس کی عقل ہی نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. عقل ہوتی تو وہ خود کہتی ہے کیا ہو رہا ہے، یہ تو میری انسلٹ ہے، یہ تو ملک کا نقصان ہے. اس کا شکل ہے نہیں، ملک کا ٹھیک ہے، ہاں وہ کر رہا ہے. یعنی ایک تصویر کہا دی جاتی جی وہ فوج کے براگی اور نیچے الو جس گدے کو اوپر منہ کر کے ہنس رہا ہے جی. ایسا الو بندہ، ایسا گدھا کیسے نہ اس پہ ذمہ داری ڈالی جائے، اور کیسے نہ بھٹو پر ذمہ داری ڈالی جائے. سیم یہ اسٹوری تھی، سیم وہی حالات، سیم وہی معاملہ، وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی عمران خان، وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی بھٹو، وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی نواز شریف، وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی مجیب الرحمان. اس کو ہم نے ہر حال میں آنے دینا ہے، اس کو ہم نے ہر حال میں نہیں آنے دینا. پہلے بھی یہ اسٹوری تھی، اب بھی یہی اسٹوری. یہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ 71 کا واقعہ 50 سال ہونے والے. 50 سال بعد میں وہی کھڑے جو پہلے تھے. کچھ کرنا پڑے گا. دیکھ مجھے ایک امید نظر آئی آسم علی کی شکل میں. دیکھیے اس پاکستان میں جو سب سے دنیا میں سب سے زیادہ نام ہو رہا ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، اچھے لفظوں میں. اس کی جو ڈپلومیسی ہے، سوارتھکار، اس کی وجہ سے. یعنی بڑے بڑے ملک بیٹھے ہیں تماشے دیکھ رہے ہیں جی. تماشے دیکھیں کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، کس کا سر پھٹتا ہے، کس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کس کا گھر جلتا ہے، کس کے بچے کو آتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، تماشا بنے. پاکستان ہے بھاگ دوڑ کر. یہ جنگ بند ہو جائے، ایران اسرائیل کی، ایران امریکہ کی، بڑی کوشش کر اور پوری دنیا سراہ رہی ہے. اور یہ ایسے اچھی طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ دنیا کو پاس سوائے سے اچھا ماننے کو چارے ہی نہیں. امریکہ کہہ رہے ٹھیک ہے یار، تم اچھی کوشش کی تم نے. ایران ساتھ ہے، سعودی عرب حمایت کر رہا ہے، چین حمایت کر رہا ہے. بڑی اچھی کوشش. مجھے لگتا ہے یہ اس جنگ کے 2-3 چیزیں سامنے. ایک تو امریکہ کا جو دبدبہ وہ ختم ہو گیا، اور دو جو اقوام متحدہ کا رول ہے وہ کھل کے سامنے ہے. وہ تو ایسے زیرو ہے. جس طرح سے اقوام متحدہ کو دوبارہ جگانے کی ضرورت ہے، اس کی نئی شیپ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا طاقتور ادارہ ہے دیکھا جائے تو، لیکن آج تک اس کا کسی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ امریکہ کا ایک بغل بچہ بن کے رہ گئے. دیکھیے جتنے بڑے مسئلے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، باؤزنی کا مسئلہ ہے، کوریا کا مسئلہ ہے، ایران کا مسئلہ ہے، ہزاروں مسئلے 40 کے علاوہ 50 سال ہو گئے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے مسئلے. حقیقی یہ ادارہ بڑا پاورفل ہے، بڑے اس کے پاس وسائل ہیں. دیکھ پوری دنیا کی اس میں نمائندگی ہے. پھر ویٹو پاور جو ہے 5 کی بار نمائندگی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مجھے لگتا ہے یہ آصف علی کا جو یہ سلوک ہے، جو اس نے ایک ٹرائی کی ہے، اسے کامیابی ملی ہے، سفارتی کامیابی.
مجھے لگتا ہے یہ باقی ممالک بھی آگے بڑھیں. یہ جنگ تو ختم ہوگی یا ہو جائے گی ہفتے 10 دن تک. اس کے پاس کیا ہوگا؟ یہ قوم متحدہ کو ری شیپ کرے, اسے پھر سے کھڑا کرے, اس کے لیے نئے قانون بنائے, اس کے لیے نئی ترتیب ہو. اب اس سے امریکہ کا جو پریشر ہے وہ کم آدھا دور ہو گیا, اور جو آدھا بھی نجائز پریشر ہے اس کو بھی اس کا توڑ نکالا جائے. کہ باقی ممالک مل کر ایسا کوئی حساب لگائیں کہ وہ مزید پریشر رہے, وہ آزاد ہو جائے. جو یو این او ہے آزاد ہو تو پھر سارے ایک ون بائی ون سارے معاملہ دیکھیں, کشمیر کا دیکھیں کہ فلسطین کا دیکھیں. جتنی بھی آپ دیکھیں جو جتنے بڑے معاملات ہیں جو ہمیشہ جنگ کا باعث بنے. فلسطین کا مسئلہ کتنی جنگوں کا باعث بنا, کشمیر کا مسئلہ کتنی جنگوں کا باعث بنا. یہ آصف نے اچھی ایک روایت قائم کی ہے, پاکستان کو سبق سیکھنا چاہیے. دیکھیے اقوام متحدہ ایک قاعدہ کے چینل تھا, ایک ادارہ تھا, لیکن اس سے ایک فائدہ اٹھانا جو ایک محنت ہوتی ہے, جو ایک ورک ہوتا ہے, جو ایک پلاننگ ہوتی ہے, وہ ممالک نہیں کرتے. پاکستان نے کبھی اتنی محنت کی ہے کہ کشمیر کا معاملہ ٹھوس طریقے سے اٹھا سکے. فارمیلٹی ہوئی ہیں, گئے ہیں, براک کے آ گئے, پھر بھول کے وہ کیا مانگ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, پلٹ کر نہیں دیکھا. پرسو کرنا پڑے گا, بار بار دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کہاں تک پہنچا ہے, کیا رکاوٹ, کیا مانگ رہے ہیں. وہ اچھی طریقے سے تیاری کر کے جائیں. یہ کشمیر کا معاملہ سال 2 سال میں حل ہو سکتا ہے, کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتا. یہ تو دو ملکوں کے پاک اور بھارت کے درمیان ایک بڑا ایک تماشا بنا ہوا ہے. کشمیر کے نام پر الیکشن جیتے جا رہے ہیں, کشمیر کے نام پر حکومتیں بنائی جا رہی ہیں, کشمیر کے نام پر تماشے کیے جا رہے ہیں. یہ تو دونوں ملکوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے, کماؤ پتر بنا ہوا ہے. وہ کیسے اس کا مسئلہ حل ہونے دیں گے؟ کیا ایسا کماؤ پتر پنجاب یا سندھ ہے یا انڈیا کا صوبہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. چپ چاپ تھا باقی سارے کا. کشمیر ہے, اس کو لے کے جی پاکستان والے اپنے ڈرامے کر رہے ہیں اور انڈیا والے اپنے ڈرامے کر رہے ہیں. یہ مسائل ہونا چاہیے. یہ آصف نے بڑی اچھی نظیر قائم کی ہے. یہ اٹھایا جائے دوبارہ جوانوں میں, اس کو پرسو کیا جائے. مجھے لگتا ہے جس طرح سینیریو بدل رہا ہے, جو انٹرنیشنل جو سینیریو بدل رہا ہے, اس بار ہم پاکستان خالی ہاتھ نہیں آئے گا, کشمیر کا حل لے کے آئے گا. اس کے لیے بڑی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. دوسرے دوستوں کو ساتھ ملائیں, انہیں اس کی اہمیت بتائیں, انہیں بتائیں یہ جنگیں کیا ہیں, یہ ہر 5 سال کو جنگ لگ جاتی ہے, اس سے روکنا چاہیے. دیکھیے اقوام متحدہ کا مقصد کیا تھا کہ جنگوں سے بچا جائے, مذاکرات سے معاملات حل ہو, جو انصاف سے معاملات حل ہو. اگر وہ غیر فعال ہے تو اسے فعال بنایا جائے, اس پر پریشر ڈالا جائے, اس کو سپورٹ کیا جائے, اس کی راہ میں جو رکاوٹیں سے دور کی جائیں, پھر جا کے وہ واقعی اقوام متحدہ بنے گا جو جنگیں روک سکے, جو جنگوں کی بجائے امن کی کوشش کر سکے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.